خواتین اسلام کے متعلق بہت حساس مسئلے ہیں، حیض اور استحاضہ اور نفاس کا۔ تو مسئلہ سمجھ لیں، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اور اگر 10 دن سے زیادہ خون آیا تو جتنے دن 10 سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ کسی کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، وہ سب حیض ہے۔ اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ہمیشہ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں 9 دن یا 10 دن دن رات خون آیا تو یہ سب حیض ہے۔ اور اگر 10 دن رات سے ایک لحظ بھی زیادہ خون آئے تو وہی 3 دن حیض کے ہیں، باقی دنوں کا سب استحاضہ ہے۔ ان دنوں کی نماز قضا پڑھنا واجب ہے۔ ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں، کبھی 4 دن خون آتا ہے، کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو اگر کبھی 10 دن رات سے زیادہ خون آوے تو دیکھو اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ہیں، باقی سب استحاضہ ہے۔ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن معاف نہیں ہوتا، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنے پڑیں گے۔ اگر فرض نماز پڑھنے میں حیض آ گیا تو نماز بھی معاف ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑھے۔ اور اگر نفل یا سنت میں حیض آ گیا تو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آدھے روزے کے بعد حیض آیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہو تو روزہ رکھے۔ اور اگر نفل روزے میں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضا رکھے۔ یہ بڑے اہم اور حساس مسئلے ہیں خواتین اسلام کے سلسلے میں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، استحاضہ کا حکم ایسا ہے جیسے کسی کے نکسیر پھوٹے اور بند نہ ہو، ایسی عورت نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، قضا نہ کرنی چاہیے، اس سے صحبت کرنا بھی درست ہے۔ نفاس کے متعلق بھی سمجھ لیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کے 40 دن ہیں اور کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک آدھا گھڑی آ کر خون بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آوے تب بھی جتنے کے بعد نہانا واجب ہے، جننے کے بعد نہانا واجب ہے۔ نفاس اور حیض وغیرہ کے احکام بھی سمجھ لیں۔ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، کلام مجید کا پڑھنا، کلام مجید کا چھونا درست نہیں۔ البتہ اگر کلام مجید بجزدان میں یا رومال میں لپٹا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو، اتارے سے اتر سکے، تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ جس کا وضو نہ ہو اس کو بھی کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے، البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔
مسئلہ سمجھ لیں، جس روپیہ یا پیسے میں یا تشتری میں یا تعویذ میں یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا ان لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی تھیلی یا برتن وغیرہ میں رکھے ہوں تو اس تھیلی اور برتن کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ کرتے کے دامن اور دوپٹے کے آنچل سے بھی قرآن مجید کا پکڑنا اٹھانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ، اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن وہ آدھی آیت اتنی نہ ہو کہ کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، اگر الحمدو کی پوری سورہ دعا کی نیت سے پڑھے اور یا دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ جیسے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا آخر تک، جو سورہ بقرہ کے آخر میں لکھی ہے، یا اور کوئی دعا جو قرآن شریف میں آئی ہے، دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح دعا قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے لگوانا درست ہے، اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت کا رواں کہلائے۔ اسی طرح کلمہ اور درود شریف پڑھنا، خدا تعالیٰ کا نام لینا، استغفار پڑھنا یا اور کوئی وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، حیض کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے، اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی گھبرائے نہیں۔ کسی کو نہانے کی ضرورت تھی، ابھی نہیں نہایا، تو حیض نہیں نہایا تھا کہ حیض آ گیا، تو اب اس پر نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہائے، ایک ہی غسل دونوں باتوں کی طرف ہو جائے گا۔